اور اس لفظ کے ضمن میں دو باتیں سمجھانی ہیں۔ رسول کا معنی قاصد، رسول کا معنی پیغمبر، رسول کا معنی پیغام کو لانے والا ہے۔ نبی پیغام اللہ سے لے کے امت کے حوالے کرتا ہے، تو پیغمبر چونکہ رسول ہے تو رسول خدا سے پیغام لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ پیغمبر کے ذمے خدا سے پیغام لینا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے۔ تو رسول ہمارے جو آخر میں تشریف لائے ہیں، ان کے پیغام میں دو چیزیں ہیں۔ ایک پیغام کو قرآن کہتے ہیں اور ایک پیغام کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، میں آج اس نشست میں صرف یہ دو باتیں سمجھاؤں گا۔ لفظ رسول کی روشنی میں قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے، حدیث کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ بعضوں نے قرآن کو لیا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں، اور بعضوں نے حدیث کو لیا ہے تو قرآن کریم کو چھوڑا ہے کہ چونکہ مسئلہ حدیث میں آ گیا ہم قرآن کو نہیں لیتے۔ اور ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مانتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ہم بحمداللہ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہے اور حدیث کا مطلب کیا ہے، آج کی جس میں بس یہ دو باتیں آپ سمجھیں۔ نمبر ایک قرآن کیا ہے اور نمبر دو حدیث کیا ہے۔ رسول کے ذمہ کام خدا سے پیغام کو لینا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے۔ نبی جو پیغام لے کر امت کو دیتے ہیں، اس پیغام کی دو صورتیں ہیں، اور یہ پیغام کی دو قسمیں وہ ہیں جو آپ کے فیصل آباد میں بھی چلتی ہیں اور میرے علاقے سرگودا میں بھی چلتی ہیں۔ دنیا بھر میں پیغام کی دو صورتیں جاری اور ساری ہیں۔ وہ پیغام کی دو صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، جو شخص پیغام دے کر بیچتا ہے وہ پیغام میں مراد بھی دیتا ہے اور اس مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دیتے ہوئے مراد دیتا ہے لیکن الفاظ نہیں دیتا بلکہ پیغام لے جانے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس پیغام کو جن لفظوں میں چاہو تم ادا کرو۔ میں سمجھانے کے لیے دو مثالیں دیتا ہوں۔ کبھی آپ حضرات جلسہ رکھتے ہیں اور اس جلسے کا اشتہار چھپوا دیتے ہیں۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، اس میں آپ نے جلسے کا عنوان بھی دیا ہے، آنے والے خطیب کا نام بھی دیا ہے، اس خطیب کے القاب بھی دیے ہیں، جلسے کا وقت بھی بتایا ہے، جس جگہ پر ہے اس جگہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن کبھی جلسہ یوں نہیں ہوتا، بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ طے کر دیا جاتا ہے، اور مسجد کا متولی یا مدرسے کا محتمم وہ آس پاس کے علماء کو گزارش کرتا ہے اپنی مساجد میں اعلان کر دیں کہ ہماری اس مسجد میں فلاں وقت بیان ہوگا۔ اب اس نے یہ تو بتا دیا لیکن الفاظ نہیں بتائے کہ یوں اعلان کرنا۔ اب کوئی مسجد والا اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن و حدیث بیان ہوگا، کوئی کہتا ہے ایمان و یقین کی بات ہوگی، کوئی کہتا ہے شریعت کو بیان کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے جی بیان پیر طریقت کا ہوگا، کوئی کہتا ہے بیان مولانا صاحب کا ہوگا، کوئی کہتا ہے جی بیان حضرت کا ہوگا۔ اب دیکھو یہ اپنے اپنے انداز میں اعلان کرتے ہیں، لیکن مراد سب کی یہ ہے کہ فلاں مسجد فلاں وقت بیان ہوگا۔ ایک پیغام کے الفاظ ہیں، ایک پیغام کی مراد ہے۔ تو کبھی اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، کبھی بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ رکھا۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، اس میں آپ نے آنے والوں کو پیغام میں مراد بھی دی ہے، الفاظ بھی دیے ہیں۔ اگر بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ رکھا تو پھر آپ مراد تو دے دیتے ہیں لیکن اعلان کرنے والے کو الفاظ نہیں دیتے، مراد آپ کی ہے، الفاظ اس کے اپنے ہیں۔ آپ دوسری مثال سمجھیں، ہمارے یہاں شادی